السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیو پاکستان کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کی بات کریں گے۔ یہ ڈرامہ مقبولیت کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے اور کہانی اتنی دلچسپ اور اداکاری اتنی شاندار ہو رہی ہے کہ جو ناظرین اس ڈرامے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی مس نہیں کرنا چاہتے۔ اس ڈرامے میں مختلف اداکاروں نے بہت ہی منجھی ہوئی اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جویریہ جلیل سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ جویریہ جلیل نے اپنے کیریئر کا آغاز اسی نام سے کیا تھا، بعد میں پھر وہ جویریہ سعود، اور اب تک وہ نہ صرف اداکاری بلکہ اپنی ہدایت کاری سے بھی نام کما چکی ہیں، اور اس ڈرامے میں بھی وہ زبردست اداکاری کرتے ہوئے اور ڈرامے میں چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب ڈرامے میں کچھ ٹوسٹ ہے کہ چالاک ساس نے شادی ہونے سے پہلے ہی بشریٰ کے لیے بھی مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، اور گھر میں جو وہ اپنے بڑے بیٹے جواد کی دوسری بیوی دردانہ کو لے کر آئی تھی، اس سے بھی جواد کو بدگمان کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بار بار ایسے ہیلے بہانے سے کام کرتی ہے کہ سامنے والا جھوٹا پڑ جاتا ہے اور وہ سچی کہلاتی ہے۔ جواد نے بھی اپنی بیوی کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میری والدہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مجھے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی ان پر تہمت لگائے۔ وہ سچی ہیں اور سچی تھیں اور سچی ہی رہیں گی۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ اب دردانہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی ساس کے ان حربوں سے کیسے نمٹے اور اپنے شوہر کو سچائی کیسے بتائے۔ مثال کے طور پہ جب بشریٰ کی منگنی کے بعد زیورات کی واپسی کا معاملہ آیا تو ساس نے اپنی بہو سے کہا کہ تم نے فنکشن کے لیے جیولری بورو کی تھی، وہ واپس کر دو، جاؤ لے کر آؤ۔ جب وہ جیولری واپس لے کر آتی ہے تو کمرے میں جواد بھی آ چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جیولری واپس کرنے لگتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، یہ کیوں؟ میں نے کب مانگی؟ میں نے تو تم سے چائے مانگی تھی اور تم یہ جیولری واپس کر رہی ہو۔ لگتا ہے درد میرے سر میں نہیں ہو رہا بلکہ تمہارے سر میں ہو رہا ہے، اور تم کہتی کچھ ہو کرتی کچھ ہو۔ اب یہ ساری باتیں جواد نوٹ کرتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے۔ بعد میں جواد بھی کمرے میں آتا ہے اور وہ کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن دردانہ اس وقت تک گہری سوچ میں ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جواد اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ وہ اس کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، لیکن وہ آگے سے جواب نہیں دے رہی، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ لیکن بعد میں یہ سارے ڈائلاگ ہوتا ہے اور جواد اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے کہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کہ کوئی میری ماں پر تہمت لگائے، وہ سچی ہیں اور میں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں سنوں گا۔ اب دردانہ کی یہ آزمائش ہے کہ وہ کس طریقے سے خود کو سچا ثابت کرے اور اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے اور فریب کا مقابلہ کرے۔ ثنا سب کچھ جانتی ہے، لیکن ثنا بھی اپنے بھائی کو کچھ بتانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف بشریٰ کی مائیوں کی شاپنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا تو ماں پوچھتی ہے ثنا سے کہ تم نے جا کر کوئی شاپنگ کر لی تھی بشریٰ کے لیے، تو دردانہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ اماں نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود شاپنگ کر لیں گی۔ ثنا کچھ بول ہی نہیں پاتی، اور دردانہ جب یہ جواب دیتی ہے تو اس کی ساس کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی چوائس کتنی گھٹیا ہے اور وہ مجھ سے بالکل نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا اور تم نے سن لیا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اب دردانہ کو مزید ڈانٹ پڑتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بشریٰ انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کی بارات آئے، اور اب وہ مسلسل رابطے میں رہتی ہے، کبھی دردانہ سے اور کبھی ثنا سے، اور کبھی کبھی فواد بھی اس کو فون کر لیتا ہے۔ ادھر ان کے گھر میں روحیل اور سہیل اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جابس کو اور اپنے مالی معاملات کو، لیکن دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ اب بیمار ہیں اور ان کو جو ہے آرام کی ضرورت ہے، اور دادی انتظار کر رہی ہیں کہ کب اس گھر میں مزید خوشیاں آئیں۔ دونوں ہی بہوئیں اب ان کو خوشخبری سنانے والی ہیں، دونوں بہوؤں کو وہ آرام کرنے کا کہتی ہیں، جبکہ شمو اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ اب مائیوں ہونے والی ہیں بشریٰ کی، لہٰذا میں 3-4 دن تک دکان پر نہیں آؤں گی، دھوبی کی دکان کے کپڑے تم خود ہی سنبھالنا،
جس پر اس کی ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں 3-4 دن کی دہاڑیاں کاٹ کر ہی پیسے دوں گی۔ ان کے درمیان اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کی پڑوسنوں کی عیاریاں اور فراڈ لوگوں کے محلے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو پڑوسن ان کی رشتے کراتی ہے یا لوگوں سے پیسے لے لیتی ہے وہ بھی فراڈ کرتی ہے، اس کی بھی کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سب اس محلے میں جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، اور یہی ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ رشتے کرانے والیاں لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لیتی ہیں۔ اسی طرح ان کے گھر میں جو بابی آیا ہوا ہے وہ بھی کبھی بابا بن جاتا ہے، پیر بابا بن کے لوگوں کو الٹے سیدھے مشورے دیتا ہے یا ان کو ڈراتا ہے اور ان کو آس لگا دیتا ہے، اور پھر وہ پیسے ان سے لے لیتا ہے۔ اس طرح یہ سب لوگ اپنی اپنی کمائیاں کر رہے ہیں، جبکہ بچوں کو اب دلبر مل گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دلبر سے جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے، جبکہ دلبر کی پہلی محبوبہ ماریہ ہے۔ دلبر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ شاپنگ وغیرہ پر لے کر جا سکے بجو کو، جبکہ بجو اصرار کرتی ہے کہ مجھے شاپنگ کراؤ، تو پھر وہ چپکے سے فون کرتا ہے ماریہ کو، اسے کہتا ہے مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ماریہ کہتی ہے تم فکر نہ کرو، جتنے پیسے تمہیں چاہیے میں تمہیں بھیج دیتی ہوں، تم اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو۔ اس طرح دلبر ماریہ سے پیسے لے کر بجو کو شاپنگ کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ گھر میں دلبر کے ذکر پر بجو بہت خوش نظر آتی ہے، اور وہ بابی سے اس کا ذکر کرتی ہے اور اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے، اور گیت تیار کر رہی ہے کہ گھر میں ہی سارے گیت گائے جائیں گے، اور خود بھی خوش اور رقص کرتی نظر آتی ہے۔ اسے بابی کہتا بھی ہے کہ تم اتنا زیادہ کیوں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ کہتی ہے میرا گھر ہے جو میں مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو، تم کزن ہو، اپنی حد میں رہو۔ اس طرح ان کی نوک جھونک بھی چلتی رہتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں، اور اب ان کی دوستی بھی ہو چکی ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ بجو کی شادی دلبر سے ہو جائے۔ ادھر جواد اور فواد کی دفتری معاملات میں کچھ نوک جھونک ہو گئی ہے۔ فائل گم ہونے پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا اور کہا کہ تم غیر ذمہ دار ہو۔ اتنے میں سکندر اندر آ جاتا ہے، اور شاید جس بات پہ تکرار ہو رہی ہے اس کا کوئی حل سکندر ہی نکال پائے گا۔ دیکھتے ہیں آنے والے مناظر میں یہ ڈرامہ مزید کیا کروٹ لیتا ہے۔ کہانی جس طرح آگے بڑھے گی آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس ضرور، اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔